آج کا شروع کرتے ہیں. آج تھوڑا سا آپ کو میں بتاتا ہوں جو پہلے پیغمبر، جو دنیا میں پہلی ہستی جو اس دنیا میں آئے کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. ہلکا ہلکا اس کے بیچ بھی اتنا مشکل چیزیں نہیں ہوں گی، بس تھوڑا تھوڑا کچھ چیزیں جو آپ بڑے ان کو سمجھ آ جائے گی، کچھ چھوٹوں کو سمجھ آئے گی. جو کچھ نہ آیا تو پھر مجھ سے پوچھ لینا. ٹھیک ہے، لیکن چھوٹا چھوٹا اچھا اچھا پیارا پیارا واقعہ ہے، تو اس کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ بس ایک جنرل ایک شیپ ایک ہے. یہ تو پتہ ہے نا یہ کیا ہے؟ دنیا، ارتھ. نظر آ رہی ہے؟ سب کو نظر آ رہی ہے نا؟ تو یہ اسپیس ہے، گلیکسی اسپیس ہے اس کے ارتھ کے اراؤنڈ جو اسپیس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ دنیا، اس دنیا پہ سب سے پہلے کون آیا؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ریڈ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کیا چیز ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں. ٹھیک ہے، ہم سب کے باپ کون ہیں؟ ایک چیز یہ ہو گئی، یہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی مشکل چیز تو نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ ان سے پہلے اس دنیا میں کوئی نہ تھا. آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولادیں، مطلب وہ ہمارے باپ ہے تو ہم ان کی اولاد ہوئے نا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا. انہیں تمام دنیا کے کونے کونے سے جمع کی گئی خاک سے پیدا کیا، مطلب مٹی سے. دنیا کی کونے کونے، پوری دنیا میں جتنی مٹی ہے ہر جگہ کے کونے کونے سے مٹی اٹھا کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. پھر ان میں اپنی روح پھونکی. جب روح ان کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو انہیں چھینک آئی تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تو مطلب چھینک آئی تو کیا کہیں گے؟ دو سوال ہو گئے نا. ایک کیا ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام ہمارے کیا ہیں؟ دوسرا جب چھینک آئے تو کیا کہیں گے؟ دو چیزیں ہو گئی. یہ کل یاد ہونا چاہیے، ہمارے کیا ہیں؟ باپ. اور جب چھینک آئے گی، اب آپ میں سے کسی کو بھی چھینک آئے گی تو کیا کہو گے؟ اور دوسرا کیا بولے گا؟ لیکن صرف ابھی کیا یاد رکھو کہ جب بھی آپ کو چھینک آئے گی تو کیا بولو گے؟ الحمدللہ. اور جسے جمائی آئے گی تو وہ کیا کرے گا؟ منہ کے آگے ہاتھ رکھے گا ایسے. ٹھیک ہے، آپ سے کس طرح کہیں گے؟ نماز کی حالت میں ہے نا ویسے. ٹھیک ہے، اگر نماز پڑھ رہا ہے نماز کی حالت میں تو اگر سیدھا ہے تو پھر اچھا، چونکہ آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا جو مختلف رنگوں کی تھی. اب آپ کو پتہ ہے نا مٹی مختلف مختلف رنگوں کی ہوتی ہے. سنا ہے نا کبھی؟ پیلی مٹی دیگچوں پہ لگتی ہے، پیلی مٹی، کالی مٹی بھی ہوتی ہے، ہر طرح کے رنگ کی مٹی ہوتی ہے نا. تو آدم علیہ السلام کو چونکہ مختلف رنگوں کی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، وہ کہیں سفید، کہیں کالی، کہیں سرخ، کہیں درمیانے رنگ کی، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت. نرم سخت مٹی کا بھی پتہ ہے نا، جب مٹی اکھاڑتے ہوتے تو کہتے ہیں مٹی بہت سخت دی، ایسا کہتے ہیں نا. کہیں نرم کہیں سخت. تو ان کی اولاد کے اندر بھی اسی طرح خاصیت ہے. یہ جو ہمارے مختلف رنگ ہیں، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہوتا ہے، کوئی اس رنگ کا ہوتا ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو مختلف رنگوں کی مٹی سے پیدا کیا گیا. اس طرح آگے جتنے بھی لوگ آئے، انگریز گورے ہیں، ٹھیک ہے، عرب شیخ ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں، ساؤتھ افریقہ والے لوگ کالے ہیں، ٹھیک ہے، ہم جو پاکستان کے ایشیا والے لوگ ہیں ہمارے ایسا رنگ کیوں ہے؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کو مختلف رنگوں کی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا. دو چیزیں، ایک آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، دوسرے چھینک آئے گی تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ. دو چیزیں ہو گئی. تیسری چیز بھی بتا دی کہ ہمارے جو رنگ ہیں جو کیوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پیج کور ہو گیا. اب اس تھوڑے سے اگلے میں یہ ہے، اس میں بھی ہلکا ہلکا کر دیتے تاکہ ہمارا جلدی جلدی ایسا دو بہت ہے نا. اچھا، جس روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعے کا دن تھا. اس ہاں اچھا، جو چیز میں بتا رہا ہوں نا اس کو پہلے نوٹ آؤٹ کرو. ٹھیک ہے، اگر مجھ سے کوئی رہ جاتی ہے تو پھر اس کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، آگے آگے کیونکہ آپ کو آتا ہے اس طرح کسی اور کو بھی آتا ہوگا، لیکن جن کو نہیں آتا ہے نا وہ پھر اس طرح کیا ہوتا ہے دوسرے کی طرف ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جو چیز مجھے نہیں آئے گی میں آپ سے پوچھوں گا. جس روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعے کا دن تھا. اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا. جمعے ہی کے دن انہیں اس سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. کتنی چیزیں؟ چار چیزیں بتائی گئی. جمعے کے دن پیدا ہوئے، اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا، جمعے کے دن ہی انہیں جنت سے نکال کر واپس دنیا میں بھیجا گیا، اور جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی. فی الحال آپ نے صرف وہی والے دو سوال یاد رکھنے، یہ پھر دے دوں گا، لیکن یہ پتا ہونا چاہیے آدم علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ کون سا دن تھا؟ یہ چاروں دن کون سے تھے؟ جمعے کے. ٹھیک ہو گیا؟ جس وقت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا. 60 آپ کے ہاتھ ہیں نا 60 ہاتھ.
ٹھیک ہے. وہ قد پہلے لوگوں کے قد لمبے ہوتے تھے, ٹھیک ہے, پھر آہستہ آہستہ جو ہی آگے لوگ جاتے گئے تو ان کے قد کیا ہوتے گئے, چھوٹے ہوتے گئے. ٹھیک ہے, جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو سلام کریں, وہ جو جواب دیں گے اس کے بعد وہی سلام کا طریقہ پوری اولاد کا ہوگا. تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم, یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمتیں ہوں. ٹھیک ہو گیا, سمجھ آئیے بات ہے. کیا کہا انہوں نے فرشتوں کو, السلام علیکم, یعنی تم پر سلامتی ہو, اللہ تعالیٰ کی تم پر رحمتیں ہوں. اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں. اور اس طرح یہ وبرکاتہ کہہ کے فرشتوں نے اضافہ کر دیا. اور جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم کہیں. اس طرح ہم اپنے ملنے والوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. کیا کیا چیزیں بتائیں؟ آدم علیہ السلام ہمارے باپ کون تھے؟ آدم علیہ السلام. چھینک آئے گی تو کیا کہیں گے؟ کسی سے ملیں گے تو کیا کہیں گے؟ اگر کوئی السلام علیکم کہے تو کیا کہیں گے؟ یہ چار چیزیں سمجھ آ گئی ہیں نا. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ کب انہیں جنت میں بھیجا گیا؟ جنت سے نکال کے دنیا میں کب بھیجا گیا؟ اور قیامت کب قائم ہوگی؟ یہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں نا. مشکل تو کچھ نہیں ہے نا, آسان چیز ہے.